बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अफजल बोगरा। आपको आज अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आज जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। पिछले दिनों इसहाक डार, जो कि मुस्लिम लीग नून का अफलातून है, बकौल मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार की बारे में पहले भी मैं अपने एक वीलॉग में बात कर चुका हूँ कि वो पाकिस्तानी अवाम पे हर 15 दिन बाद जब बोझ डालता है या कीमतों को रिटेन रखता है तो वो आके ऐसा एहसान करता है पाकिस्तानी अवाम पर जैसे वो अपनी जेब से या तो रिलीफ दे रहा हो या अपनी जेब से जो खसारा हो रहा है उसको पूरा कर रहा हो। और पाकिस्तानी अवाम को वो अपना ज़र खरीद गुलाम समझता है। अभी पिछले दिनों उसने 65 रुपये तेल दो मुख्तलिफ औकात में बढ़ाने के बाद जब तेल की कीमत 272 रुपये कुछ पैसे हो गई तो उसके बाद उसने अगले 15 दिन में 5 रुपये की कमी की। तो उस पर जो मुस्लिम लीग की नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दिया कि शाबाश इसहाक डार साहब, आपने पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत बड़ा रिलीफ दिया मरीम नवाज साहिबा। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। 5 रुपये का रिलीफ तो पाकिस्तानी अवाम से ख़त्म ही नहीं होगा। इतने बड़े पैसे पाकिस्तान का हर बंदा कहाँ पे संभाल के रखेगा। 5 रुपये पर लीटर का जो रिलीफ दिया है आप लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला। शाबाश तो आप लोगों को और इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मिलनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा रिलीफ दे के पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। कुछ ख्याल करें, कुछ आप लोगों की हालत का एहसास करें। इस वक्त लोगों को इतनी महंगाई का सामना है, एक पेट्रोल की कीमत की बढ़ने से पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। आपको अल्लाह ताला ये अकल क्यों नहीं दे रहा कि पेट्रोल की कीमत को छोड़ें, बाकी जहाँ जहाँ आप बेहतर समझते हैं, जहाँ पे गुंजाइश है वहाँ पे आप टैक्सेस लगाना चाहते हैं लगाएं। अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं जो कि पिछले 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने बड़े ही नाजुक दौर से गुजरा है, तो नाजुक दौर को लाने में आप लोगों का भी काफ़ी किरदार रहा है। अगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट रहे हैं लेकिन इसमें आप लोगों की हुकूमतें भी रही हैं, तो वो आप लोगों को अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम पेट्रोल पे तो आप इस तरह से, इस वक्त आलमी मार्केट में जो कल का रेट मैंने पढ़ा है वो 81 रुपये 59 डॉलर, 81.59 डॉलर फ़ी बैरल ख़ाम तेल की कीमत है। और वो आपने इतनी भारी उस पर लेविस और अदर टैक्सेस लगाए हुए हैं जिससे अवाम एक जो गरीब तबका है जो मोटरसाइकिल पे होता है वो भी अपने रोज़मर्रा के अमूर के लिए शायद मोटरसाइकिल को भी चलाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गरीब तो मर गया और अमीर को महंगाई का कोई असर नहीं है। तो जो सफ़ेद पोश बेचारा बंदा हमारे जैसा, जिसने अपनी इज्जत की ही पासदारी करनी है, इज्जत ही अपनी लोगों से छुपानी है, अपना भरम रखना है, और वो ना किसी को अपना दुख बता सकता है, ना अपना अपना रोना किसी के आगे रो सकता है, तो वो उसका हाल ये है कि अगर उसने सिर्फ सफ़ेद कमीज़ ही आपको नज़र आ रही है, अंदर से वो खोखला है, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने तो गुर्बत कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। आप लोग तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। और इसहाक डार जैसा अफलातून मरीम नवाज साहिबा, आपने एक अपनी रिश्तेदारी पाल रहे हैं आप लोग, या आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा उसका कारनामा वो हम नहीं भूल सकते पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि यहाँ पे लोगों के केसेस तो सालों साल चलते रहते हैं और 60-60 साल के बाद पता चलता है कि जो किसी बंदे पे बेचारे पे केस किसी ने किया हुआ था तो वो झूठा था, तो उसके फ़ैसला 60 साल बाद उसके पोते जो हैं वो फ़ैसले उनको मिलते हैं अदालतों की तरफ से। जो साकिब निसार जैसी अदालतें हैं जो लोगों के मसाइल पे तवज्जो नहीं देती, लोगों के केसेस पे तवज्जो नहीं देती।
اور غیر ضروری چیزوں میں اپنی جو اس کا ٹینیور تھا وہ اس نے لگایا اور سو موٹو ایکشن لیتا رہا ثاقب نثار. اور اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی بتانا، جو ہمارے اینکر پرسن کامران شاہد ہیں، ان کے والد جو اداکار شاہد تھے، پرانے اداکار، ماضی کے اداکار، انہوں نے ویسے ثاقب نثار کے بارے میں بہت اچھا تبصرہ کیا تھا کالج دور کے بارے میں. اور اپنے ایک بیٹے کو ہی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ثاقب نثار اپنے دوستوں کے کیا کام کرتا تھا کالج میں، خط پہنچاتا تھا لڑکیوں کو. تو انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ اس جیسے لوگ اس سسٹم میں ہمارے محکموں کے سربراہ بن جاتے ہیں اور محکموں کو غلط طریقے سے چلاتے ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی رشتہ داری کی بنیاد پر وہ ہر دفعہ وزیر خزانہ تو بن جاتے ہیں. ابھی پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے آ کے اس نے کیا کیا اسحاق ڈار نے؟ ہاں، اس نے ایک بہت بڑی کامیابی کی ہے، جو کامیابی حاصل کی ہے پاکستانی عوام کے لیے. ایک تو ماشاءاللہ وہ ہر 15 دن کے بعد آ کے پاکستانی عوام پہ احسان کرتا ہے کہ اس نے یا تو قیمت ریٹین کر لی ہے یا 2-4 روپے کم کی ہے، اور جب بڑھاتا ہے تو 30 روپے بڑھا دیتا ہے. تو وہ آ کے بڑا احسان کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنی جیب سے وہ کم کر رہا ہو قیمت اور پاکستانی عوام کو دے رہا ہو. جو اس کی کامیابی جو واحد اس ٹینیور میں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو اس کا گھر گلبرگ میں نیب نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا تھا، ماشاءاللہ ثاقب نثار جیسی کی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی عدالتیں اور ان کے ججز نے آج سے کچھ عرصہ پہلے آتے ہی 2 ماہ کے اندر ہی اس کا گھر اس کو واپس شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا کہ اسحاق ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ملک سے باہر تھے، اب آپ واپس تشریف لے آئیں، یہ آپ کا گھر ہے اور آپ اس میں رہیں، مزے کریں، انجوائے کریں. پاکستانی عوام کے پیسے سے یہ آپ گھر آپ نے خریدا تھا یا بنایا تھا یا لیا تھا، تو یہ آپ کو ہم گفٹ واپس کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو مریم نواز صاحبہ، آپ کبھی سوچیں، ایک دن کسی غریب کے ساتھ گزارا کر کے آپ دیکھیں. غریب کی زندگی، وہ جیسے کہ ایک پروگرام چلتا ہوتا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، چلتا تھا ایک پرائیویٹ چینل پہ، ایک دن کسی سیلیبریٹی کے ساتھ پورا دن وہ گزارتے تھے، تو وہ اس کے تمام ایکٹیویٹیز کو کور کرتے تھے. تو مریم نواز صاحبہ ایک دن حضرت عمر فاروق والی مثال تو پیدا کر کے دیکھیں، اس مثال کی تقلید تو کر کے دیکھیں، بھیس بدل کے ایک دن کسی غریب کی طرح زندگی گزار کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1000-1200 کی دہاڑی لینے والا غریب 600-650 روپے کا گھی کا پیکٹ لے گا، یا وہ 150 روپے کلو والا آٹا خریدے گا، یا وہ چینی پتی چائے دودھ خریدے گا، یا وہ بچوں کی اسی 1000-1200 کی ڈیلی میں سے بچوں کے روز کے اخراجات پورے کرے گا، یا وہ بچوں کی کتابیں اور ان کی فیسیں بھرے گا، یا اگر اللہ نہ کرے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اس کی دوائی لائے گا. تو یہ ذرا آپ ایک دن گزارا کر کے دیکھیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ پھر پاکستان کی عوام کے لیے دل سے سوچیں گی اور دل سے ایسے فیصلے آپ کی حکومت کرے گی جس سے پاکستانی عوام کو ریلیف ملے گا. ایک دن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف ایک دن کسی غریب کے ساتھ ایک دن گزاریں، اور اسی غربت میں آپ نے رہنا ہے سارا دن، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غریب اس پاکستان میں کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. شہباز شریف صاحب جو آپ کی گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہیں، ان کو سوائے ہم نے آتے جاتے آنیاں جانیاں ان کی دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت چونکہ اوپر ان کے بھائی صاحب بیٹھے تھے نواز شریف صاحب، اور وہ چونکہ اس کی گرفت نواز شریف صاحب کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، تو اس کے نیچے یہ صاحب جو شہباز شریف صاحب ہیں یہ چوکے چھکے کھل کے لگاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے تمام معاملات جو ہیں اوپر بھائی صاحب، بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ سنبھال لیں گے. تو جب خود ان کو بڑا شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، بڑا ان کو بے چینی تھی کہ پاکستان کی ہسٹری میں ان کا بھی نام آ جائے. لو شہباز شریف صاحب، آپ کا نام تو ہسٹری میں آ گیا. اب پہلے تو آپ کی انگلی ہلا لا کے آپ تقریریں کرتے تھے، تو اب تو آپ کی وہ انگلی بھی غائب ہے، اور آپ کا وہ جو بیٹا حمزہ شہباز شریف صاحب جو مٹھو طوطا ہے، چوری کھانے والا مسلم لیگ نون کا، اور وہ کسی سے پورا ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا. انتہائی افسوس کی بات ہے. اس کا ہاتھ دیکھیں، وہ مٹھی بند کر کے تو مٹھی ملاتا ہے، وہ کسی سے ہاتھ اور ملنا، گلے ملنا، یہ تو اس کی شاید اس کی وہ نیچر میں ہی شامل نہیں ہے.
تو اس جیسا جو جو آپ کے جو اس طرح کے رویوں والے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستانی عوام کی کیا خدمت کرنی ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی مہنگائی میں کمی لانی ہے؟ کیا انہوں نے پاکستانی عوام کو ریلیف دینا ہے؟ تو آپ اپنا انجوائے کریں، پاکستانی عوام کی خیر ہے۔ پاکستان تباہ ہو، پاکستان اللہ نہ کرے تباہ ہو، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے پاکستان تباہ ہو۔ پاکستان کے عوام تو بہرحال تباہ ہو ہی رہے ہیں، جو بیچارے 1000 1200 میں روٹی کھائیں، کیا کیا وہ ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ پھر بھی آپ اس امید پہ ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں، آپ کے جلسوں میں بھی شرکت کریں۔ تو واقعی مریم نواز شہباز صاحبہ، آپ سے آپ کے بیان جو ہے وہ اس سے ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے شاباش دی ڈار صاحب کو کہ انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا پاکستانی عوام پہ، کہ انہوں نے 5 روپے کا پچھلے دنوں ریلیف دیا تھا پیٹرول میں۔ واقعی آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ باقی ناظرین آپ خود جج کریں کہ کس طرح کے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں عوام کے، اور مہنگائی کے کس طرح سے حالات ہیں۔ آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ ویلوگ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے نیکسٹ ویلوگ میں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو شیئر اور لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔